نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 15 رمضان المبارک ضیاء سحر رمضان ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے دن 15 رمضان المبارک کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ آج حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا نام اور کنیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ آپ کو ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شبیہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قابل اعزاز القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، اور شبیہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے آپ کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینہ مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے تھے۔ بعد از ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ کے منہ میں گھٹی ڈالی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کے سر کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کا ختنہ بھی ہوا۔ عقیقہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام عرب تجویز کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نام کو تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بچپن میں کفالت اور رضاعت کی سعادت حضرت ام فضل کو حاصل ہوئی، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اہلیہ ہیں۔ ان کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ حضرت حسن کی پیدائش سے پہلے حضرت ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی کفالت ام الفضل کریں گی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار فرمایا ہوا تھا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اے اللہ، میں اس یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت فرما۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو امام حسن رضی اللہ عنہ جو ابھی چھوٹے بچے تھے آئے اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر اور گردن شریف پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آہستہ سے سجدے سے سر مبارک اٹھایا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ اتر گئے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں، کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں میرا پھول ہے۔ ان روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر اپنے نواسے سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے گود میں بٹھایا، سونگا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے مبارک چادر میں لیا، آپ کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 4 خلفائے راشدین کی خلافت کا زمانہ دیکھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے۔ رمضان المبارک
40 ہجری میں کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدا ہوئی۔ 40,000 لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں کو بتایا کہ انہیں ہر حال میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر وہ دشمن سے صلح کریں تو تمام لوگوں کو صلح کرنی ہوگی، اور اگر وہ جنگ کریں تو تمام لوگوں کو ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا ہوگا۔ سب نے اس شرط کو قبول کیا، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ کے عرصے میں یہ محسوس کیا کہ اسلامی سلطنت انتشار کا شکار ہے، تو ربیع الاول 41 ہجری میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر کے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں، کیونکہ ان کا مقصد حکومت کرنا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی اور فتنہ و فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کو ٹھوکر مار کر وہ تاریخی صلح کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ و وسیلہ بنے، جس کی پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن رضی اللہ عنہ سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان کی طرح بہت سخی تھے، ایک ہی وقت میں لاکھوں درہم غرباء میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک باغ 4 لاکھ درہم میں خریدا، بعد میں پتہ چلا کہ باغ کا مالک غریب ہو گیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ مفت میں اس کو واپس کر دیا۔ آپ نہایت بردبار اور حلیم تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح اس بات کا عملی ثبوت ہے، جو شخص آپ سے ایک بار مل لیتا تھا وہ ساری زندگی آپ سے دور نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے ظاہری و باطنی علوم اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے تھے۔ صبر و سخاوت نانی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے ورثے میں ملی تھی۔ شرافت، نیکی اور عفت و عصمت اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے منتقل ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سر سے سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے پاؤں تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو قیام مدینہ کے دوران کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن آخری مرتبہ کے زہر نے آپ رضی اللہ عنہ کی انتڑیاں کاٹ دی۔ 40 دن اسی تکلیف میں گزرے۔ انتقال کے وقت آپ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب زہر دینے والے کا نام پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کبھی اس شخص کا نام نہیں بتاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت انتقام لینے والا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آپ شہادت کے مرتبے پر فیض ہوئے ہیں۔ آپ کی شہادت ربیع الاول 49 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ کو اپنی والدہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جریر بن اسما کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو مروان بن حاکم جو کہ مدینے کا گورنر تھا زارو قطار رونے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تو کیوں روتا ہے جبکہ ان کی زندگی میں انہیں ستاتا رہا؟ مروان نے کہا، جانتے بھی ہو میں اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ سے بھی زیادہ حلیم تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔